الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ سامعین محترم، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ مالک رب لم یزل نے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر مالک کا اربہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی اور غلام بنایا۔ پھر اس پر بھی اللہ کا اربہا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حضور کے غلاموں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ سامعین محترم، 17 رمضان شریف اسلام کا عظیم الشان اور مبارک دن۔ سامعین محترم، بدر کے ذکر سے پہلے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ رب العالمین نے بدر کا ذکر فرمایا، یہ آیت انہی آیتوں میں سے ہے جس کا ترجمہ کرتے ہوئے بعضوں کو جنت نصیب ہو جاتی ہے اور بعض جہنم رسید ہو جاتی ہے۔ یہ ترجمہ ہے کنز الایمان۔ اسی آیت پہ صرف ایک اشارہ۔ اب یہ ترجمہ کنز الایمان ہے، آپ کی مساجد کے اندر بڑے ترجمے پڑے ہوں گے۔ اشرف علی تھانوی صاحب، دریائے آبادی، عبد الماجد دریائے آبادی، عبد القادر، سب کے ترجمے ہیں نا، سارے ترجمے کھول لو۔ یہ آیت ہے 4 پارہ 3 نمبر سورہ آل عمران۔ اس کی آیت نمبر ہے 123۔ یہ 123 گھر میں جا کے سارے ترجمے پڑھنا، پھر آخر میں یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی پڑھنا۔ آج کل نوجوان دلائل مانگتے ہیں کیونکہ دینی علم کی وسعت نہیں ہے اور دلائل عقلی مانگتے ہیں، تو ہمیں بھی پھر مجبوراً، کیونکہ دلائل اگر دیکھنا چاہتے ہو یا دلائل اگر ہیں تو صرف اہل سنت و جماعت کے پاس ہے، جو حق و صداقت سے بات نہیں دلائل سے۔ اور ہم دلیل سے بات ہر چوک میں کرتے ہیں، صرف ایک کمرے میں بیٹھ کر نہیں کرتے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہر جگہ پہ بیٹھ کے ان دلائل کا جواب دیتے ہیں۔ اب سامعین محترم، یہاں پر جو آیت ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بے شک اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے مقام پر۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ وہ لفظ ہے کہ بس اس پر ہی عقیدہ سمجھ آ جاتا ہے۔
اس پر ہی ایمان کا پتہ چل جاتا ہے۔ باقی سب کے ترجمے دیکھ لو، ایمان 100 ترجمے ہیں، حقیقت بتا دو، ایمان 100 ترجمے ہیں، باقی سب کے ترجمے ہیں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر کے مجاہدوں، غازیوں، جب تم ذلیل و خوار تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، قلم دوات لے کر بیٹھ جانا اور ترجمہ کرنا، اب میں ایمان کی روشنی میں بتاتا چلوں، ترجمہ لغتوں سے نہیں ہوتا، قلم دوات بیٹھ کر لے جانا ترجمہ نہیں ہوتا، بڑی بڑی لائبریریوں کو دیکھ کر ترجمہ نہیں ہوتا، ترجمہ اگر ہوتا ہے تو صرف عشق مصطفیٰ سے ہوتا ہے، صرف عشق مصطفیٰ سے۔ اب سب کے ترجمے، میں پوچھنا چاہتا ہوں بڑے بڑے ان مفسروں سے کہ تم نے بدر کے غازیوں کے بارے میں اس کے قریب قریب لکھا، وہ ذلیل تھے، تیرا باپ اگر ذلیل بھی ہو نا، تو اگر کوئی اس کو ذلیل کہے نا تو کبھی برداشت کرے گا؟ تو کبھی برداشت کرے گا؟ اور بدر کے غازیوں، بدر کے مجاہد، کہ جن کے بارے میں تاریخ کے اندر مثال نہیں ملتی، تو سامعین محترم، یہ بدر کا معرکہ بحوالہ تفسیر نعیمی، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ مفتی صاحب نے بڑا کام کیا ہے، عالموں کو پتہ ہے، جو صاحب علم بیٹھے ہیں کہ مفتی صاحب نے کتنا کام کیا، ہر مفسر نے اپنی اپنی جگہ پہ کام کیا۔ اب مفتی صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے بارے میں جو لکھا، وہ فرمایا کہ حضور نے کتنے جہاد فرمائے؟ کتنے جی؟ تقریباً۔ اب اس میں اختلافات مفسرین کے موجود ہیں، مفتی صاحب نے 19 لکھے ہیں، کہیں پر 25 بھی ہے، 27 بھی ہیں۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جہاد فرمائے، ان میں بدر جو ہے وہ کتنویں نمبر پر ہے؟ پہلا نمبر جی، پہلا نمبر۔ آج میں آپ کو بتا دوں، ترتیب کے اعتبار سے چوتھا نمبر، جنگ کے اعتبار سے پہلا نمبر، ترتیب کے اعتبار سے چوتھا، اور جنگ کے اعتبار سے پہلا۔ پہلا کون سا تھا ترتیب سے؟ پہلا غزوہ تھا عشیر، دوسرا غزوہ تھا ابواہ، تیسرا غزوہ تھا ابوات، اور چوتھا غزوہ ترتیب سے غزوہ بدر۔ اب جنگ کے اعتبار سے جو غزوہ ہے وہ بدر، اور یہ کتنے غزوے ہیں جن میں جنگ ہوئی؟ 9۔ کتنے ہیں؟ باقی جو غزوے ہیں نا، ان میں معمولی جھڑپ یا صلح پہ بات ختم ہو گئی، اور جن غزوات میں باقاعدہ جنگ ہوئی وہ 9 ہیں: بدر، احد، احزاب، بنی قریظہ، بنی مستق، فتح مکہ، خیبر، حنین اور طائف، یہ 9 ہیں۔ تو سامعین محترم، غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ کسے کہتی ہیں؟ تم لاکھوں جنگوں میں چلے جاؤ، غزوہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، صحابہ اگر گئے ہیں اور حضور نہیں گئے، اسے بھی غزوہ نہیں کہے گے، اسے بھی غزوہ، سارے صحابہ چلے جائیں اور حضور نہیں گئے، اسے غزوہ نہیں کہہ سکتے، اسے سریہ کہیں گے۔ غزوہ وہی ہے جس میں سرکار مدینہ خود تشریف لے کے جاتے۔ اسلام کا یہ عظیم الشان دن اور عظیم الشان یہ جنگ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جہاد فرض ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو، غلاموں کو بٹھایا، فرمایا قرآن کے قاریوں، حج کرنے والے حاجیوں اور نماز پڑھنے والے نمازیوں،
فرمایا اب تم جہاد کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. صحابہ ڈر گئے تھے. ہم تو ڈر جاتے ہیں. ڈرتے کیوں ہیں؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ جنگ میں جائیں گے تو موت آ جائے گی. ہماری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے. جب ہم نے میٹرک کی نا تو پرائمری سے لے کے ایلیمنٹری تک، ایلیمنٹری سے لے کے سیکنڈری تک، سیکنڈری سے لے کے نا تو آگے کالج اور یونیورسٹی تک کتابوں کے اندر جہاد کے ذکر موجود تھے، خلفائے راشدین کا ذکر موجود تھا. اور یاد رکھو جب سے فلمیں، ڈرامے، یہ ساری خباثات آئی ہیں اس وقت سے زنخے پیدا ہو رہے ہیں، مجاہد پیدا نہیں ہو رہے. مجاہد پیدا نہیں ہو رہے، زنخے پیدا ہو رہے ہیں. جب ماں جو ہے قرآن پڑھ کے آٹا گوندتی ہے اور درود پڑھ کے روٹیاں پکاتی ہے تو پھر بیٹا امام حسن اور حسین پیدا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. ہماری بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا گیا ہے، ہماری بنیادوں کو کمزور کر دیا گیا ہے. اس وقت 313 تھے، ساری دنیا لرز رہی تھی. ان 313 کی وجہ سے آج ہم کروڑوں ہیں پھر بھی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. کروڑوں ہیں. کیوں؟ ہم نے جہاد چھوڑ دیا. اور کس لیے جی؟ جائیں گے تو پھر موت آ جائے گی، مر نہ جائے. تو بتا، یہ تو حدیث بتا دی کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کیا ہے. سب کو پتا ہے وہ نماز کا ہے. کبھی غور کیا یہودی اور مسلمان کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ کبھی یہ بھی بتایا؟ یہ جہاد بتایا جاتا یا جہاد کا پتہ ہوتا تو پھر اس کا پتہ چلتا. یہودی اور مسلمان کے درمیان فرق کی موت کا ہے. موت کا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوبہ ان یہودیوں کو کہو موت کی تمنا کرے، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ موت سے ڈریں گے. ہم نے یہودیوں والا طریقہ اپنا لیا. ہر چھوٹی سی بیماری پر ڈر پڑتے ہیں. ہمیں ڈاکٹر ڈرا دیتا ہے کہ موت آ جائے گی. بھائی موت پہ تو مومن خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ دروازہ ہے کہ جس سے گزر کر وہ رب سے ملاقات کرے گا. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ہر عالم کا مزہ چکھو. یہ عالم دنیا ہے، اس کا بھی مزہ چکھ رہے ہیں. عالم برزخ میں بھی جانا ہے، اس کا بھی مزہ چکھیں گے. اور عالم قیامت کا مزہ بھی آئے گا. مگر مزے تب بھی آئیں گے جب ہم حضور کے نقش قدم پہ چلیں گے، جب ہم دین کے ساتھ پیار کریں گے. سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ، اب جہاد ہم سے دور کیا گیا. آج کتابوں کے اندر جہاد کی آیتیں نہیں ہیں، نکال کے رکھ دی گئی ہیں. لیکن میرے آقا نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا میرے غلاموں جہاد کا حکم آ گیا ہے. اور حضور نے پہلا جو ذکر فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف. فرمایا جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. موت سے نہ ڈرو، موت ہر حالت میں آنی ہے. مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. اور یہ بھی نہ جائے کہ ہم جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے. جہاد کے اندر ضروری نہیں ہے کہ موت آ جائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جہاد میں گئے، جہاد کیا اور شہادت کی دعا مانگتے رہے. لیکن جب موت آئی تو بستر پہ آئی ہے. موت آئی تو بستر پہ آئی ہے. حضرت زرار جب جہاد پہ جاتے تھے تو جسم سے قمیض اتار لیتے تھے. حضرت خالد بن ولید کہتے تھے زرار زرہ پہن لے، قمیض پہن لے. تو فرمایا کیا کرتے تھے حضور؟ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آنی، وہ باہر نہیں آنی. سامعین محترم، میرے آقا نے فرمایا جنت جو ہے وہ تلواروں کے
اب بتاؤ، جب حضور نے اعلان کیا صحابہ اٹھ کے گئے ہو؟ صحابہ کیوں؟ صحابہ چاہتے یہ تھے کہ ہم اسلام کے مطابق چلیں، ہم اسلام کے مطابق چلیں۔ اگر کوئی 5 منٹ تھوڑا سا صرف آج کچھ چیزیں سمجھاتا چلوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو، اپنے دین کو سمجھو۔ صحابہ چاہتے کیا تھے؟ اسلام کے مطابق چلیں۔ صحابہ چاہتے تھے دین کے مطابق چلیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اسلام ہمارے مطابق چلے۔ میں آپ کو اشارہ دے دوں، پاکستان کے اندر ہر مسجد میں ہو رہا ہے۔ یہ مسجد میں دیکھ رہا ہوں کہ نماز کے بعد درس قرآن چلے۔ یہ تو ماننے والی بات ہے، نماز جلدی کروا دی۔ پہلے آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں؟ صبح کی نماز کا بہترین وقت کیا ہے؟ آپ نے کہا اسلام ہمارے مطابق چلے۔ مساجد میں کیا ہو رہا ہے؟ سحری ختم ہوئی، اور وہ بھی دیکھیں کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ آج کا ٹائم کیا ہے سحری ختم ہونے کا؟ 4:51۔ کتنا جی؟ اعلیٰ حضرت کے طریقے کے مطابق جو حزب الاناف والوں نے میرے گھر میں سنا، یہ ہے میرے والد صاحب نے جو وہ کیلنڈر لگایا ہے وہ 50 سال سے لگا ہوا ہے، سید ابو البرکات صاحب کا۔ کتنا جی؟ آج اس کے اوپر لکھا تھا 4:51۔ سحری کب ختم ہوئی؟ 48 منٹ پر۔ ٹائم کتنا رہ گیا؟ 3 منٹ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر نماز کا ٹائم 50 منٹ، مثال کے طور پہ 50 پہ شروع ہوتا ہے نا، تو اذان ذرا 5 منٹ ٹھہر کر دو۔ شک والی بات۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، 51 منٹ پہ سحری ختم ہو رہی ہے، 48 منٹ پہ ختم میڈیا نے کر دی کیونکہ چل جو پڑے ہیں، اب ساتھ ہی اذان دے دی۔ اذان جب ہوئی، میں نکل رہا تھا تو ابھی 50 منٹ ہوئے تو اذان مکمل ہو گئی۔ اذان سحری ختم ہونے کے بعد ہونی چاہیے کہ پہلے؟ تو جو پہلے دے دی ہے اذان ہو گئی، اور اگر اذان نہیں ہوئی تو نماز ہو گئی ہے۔ غور کرنا، شاید تیرے دل میں میری بات اتر جائے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم اسلام کے مطابق نہ چلیں، اسلام ہمارے مطابق۔ حضور نے صبح کی نماز کے متعلق کیا کہا؟ علماء موجود ہیں، بخاری بھی اٹھا کثرت سے حدیثیں ہیں، ترمذی بھی اٹھا کثرت سے حدیثیں ہیں، مشکات بھی اٹھا کثرت سے حدیثیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اور حضور کا طریقہ کیا تھا؟ حضور صبح کی نماز روشن کر کے پڑھتے تھے۔ حضور صبح کی نماز، اور ہم نے چلے بھائی اگر پورا سال کرو نا، پورا سال، رمضان میں 15 منٹ کیوں جی؟ میں نے کچھ نوجوانوں سے پوچھا، کہتے ہیں جی کہ ہم نے سونا ہوتا ہے۔ جی وجہ تو آ گئی ہے، جلدی پڑھ لیں گے نماز چھوٹ نہ جائے، جلدی سے جا کے سو جائیں۔ میں آپ کو ترمذی کی حدیث سامنے رکھتا ہوں، حضور نے فرمایا وہ گھر تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا جہاں پر سورج نکلنے سے پہلے لوگ سوئے رہے۔ جہاں سورج نکلنے سے پہلے لوگ، وہ گھر تباہی سے نہیں کوئی بچا سکتا، وہاں رزق کی فراوانی نہیں ہوگی۔ اور حضور نبی یہ 3 جگہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، 3 مقام وہاں پر سونا۔ پہلا، نماز ہو رہی ہو یا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، اس مجلس میں سونا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ دوسرا، سورج نکلنے سے پہلے سونا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سونا، یہ بھی اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ بتاؤ یہ چیزیں ہمیں کس نے سکھائی؟ کسی نے سکھائی تھی؟ تم تو سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہو، تم لوگ سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ خوشی ہے
اور سارا اہل علاقہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے حضور کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہاں ذکر کا حلقہ قائم ہو جائے وہ جگہ جنت کے باغوں سے باغ ہو جاتی، وہ جگہ وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث ہے، جہاں ذکر کا حلقہ قائم ہو جائے وہ جگہ جنت کے باغوں سے باغ ہو جاتی ہے، اور وہاں پر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ فوراً قبول فرما لیتا۔ سامعین محترم، صرف آخری بات، کیونکہ بدر کا موضوع تو دے دیا ہے، میرے جیسا تو بٹھا دو نا تو انشاءاللہ ظہر تک بڑی تسلی سے، ہاں ظہر، بلکہ ظہر سے بھی زیادہ ٹائم دے دو نا تو میں تمہیں بدر کا ذکر ہی اسی ٹاپک پہ ہی شروع ہو جاؤں گا۔ سامعین، جب حضور نے فرمایا تو صحابہ چلے گئے؟ نہیں گئے، نہیں گئے، بلکہ حضور نے بچوں کو بھیجا، فرمایا تم ابھی بچے ہو، پھر موقع ہوا تو لے چلیں گے۔ لیکن بچے جب گھر گئے تو حضور تیاری کا حکم دے رہے تھے، فرمایا سامان لاؤ، تو میرے آقا کے سامنے دو بچے کھڑے ہو گئے، حضرت معوذ اور معاذ، ایک کی عمر 7 سال ہے، ایک کی عمر 9 سال ہے، حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ۔ حضور نے پوچھا بیٹو کدھر آئے؟ میں نے تو تمہیں بھیجا تھا۔ آقا گئے تو گھر تھے نا، تو گھر میں ماں رو رہی تھی، ہم نے ماں سے پوچھا امی تو کیوں رو رہی ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا اگر تیرا باپ ہوتا حضور نے جہاد کا حکم دیا ہے، تیرا باپ ہوتا، کہ دیکھو صحابیہ کے عقیدے، نظریے، سوچ، تیرا باپ ہوتا میدان جہاد میں جاتا، شہید ہو جاتا، میں خوش نصیب ہے، شہید کی بیوہ کہلواتی، لیکن رو اس لیے رہی ہوں تیرا باپ نہیں ہے، تو اب کون جائے گا؟ فرمایا حضور ہمیں واپس نہ بھیجیے گا، ماں کو دلاسا دے کے آئے ہیں۔ ماں ہم اگر ابا جی نہیں ہے نا تو ہم تو ہے نا، ہم تو ہیں، ہم جہاد میں جائیں گے، ہم جہاد میں جائیں گے، ہم شہید ہوں گے، تو ہم دلاسا دے کے آئے ہیں، امی واپس نہیں آئیں گے، حضور کے ساتھ ہی جائیں گے۔ حضور واپس نہ، اچھا حضور نے فرمایا اچھا جو بڑا ہے نا، قد میں بھی بڑا ہے معاذ، قد میں بھی بڑا ہے، فرمایا معاذ تجھے اجازت ہے تو چلنا۔ خوش ہو گئے۔ چھوٹا معوذ تھا نا، فرمایا بیٹا تو ابھی گھر چلا جا، پھر کبھی موقع ہوا لے چلیں گے، بڑے بھی ہو جاؤ گے۔ اب تھوڑا سا آگے آ کے کھڑا ہے، سرکار نے پوچھا جا کیوں نہیں رہا؟ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ حضور ایک میری چھوٹی سی بات، بچے کو کہنا بیٹا میں نے تمہیں فلاں چیز نہیں دینی، تو آخر میں اس کی ایک ہمدردی ہوتی ہے، اچھا ابو، نانا ابو، دادا ابو، بس ایک چھوٹی سی میری بات سن لے، بس وہی ہمدردی آخری دکھا رہے تھے، یا رسول اللہ ایک چھوٹی سی بات۔ تو حضور کیوں نہ سنتے؟ وہ آقا ہے جو درختوں کی بھی سنتے ہیں، وہ آقا ہے جو جانوروں کی بھی سنتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں بس صرف ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا بڑا بھائی ہے، لیکن جب میں اس کے ساتھ جو ہے نا جھگڑا یعنی کشتی کرتا ہوں نا، لڑائی کرتا ہوں گھر میں، تو میں اسے گرا لیتا ہوں، میں اسے، اچھا تم کیا چاہتے ہو؟ حضور کشتی کروا لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کروا لے۔ نبی پاک صلی اللہ مسکرائے، فرمایا معاذ تو بھی آ جا، معوذ تو بھی آ جا۔ اب کشتی جب شروع ہونے لگی، قربان جاؤں کیا کشتی تھی، آج ننگ ملنگ بن کے نہ کشتی کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے ناف سے لے کے یہ گھٹنوں تک جو ہے نا یہ مرد کی عورت ہے، یہ چھپانا حصہ فرض ہے، یہ ڈھانپنا۔ آپ ننگ ملنگ کشتی کرتے ہیں، نام بڑے بڑے ہوتے ہیں، دیکھنے والے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ کیا پیاری کشتی تھی، کشتی کرنے والے چھوٹے تھے مگر دیکھنے والے بہت بڑے تھے۔ دیکھنے والے امام الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، مولا مشکل کشا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی ہیں صحابہ۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ دیکھنے والے اتنے بڑے ہیں،
کشتی اتنی پیاری ہے، برکت ایسی ہے، اس کو صرف فرش والے نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے۔ اب جب کشتی ہوئی نا تو طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے ملتے تھے، گلے ملتے تھے۔ جب گلے ملے نا تو چھوٹے نے بڑے سے کہا کہ بھائی حضور نے تو تجھے اجازت دے دی ہے، تو حضور جو بات کہہ دیں واپس نہیں لیتے، واپس نہیں لیتے، تو بس میں تجھے صرف یہ اشارہ کرتا چلوں، اگر تیرے گر جانے سے میری بات بن جاتی ہے تو تیرا کیا بگڑتا ہے۔ سامعین محترم، ابھی بات کان میں کر رہے ہیں، حضور مسکرا رہے، حضور کو نہیں پتا، حضور مسکرا رہے، حضور کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اب پہلے ہلے میں ہی گرا دیا، گرا کے سینے پہ بیٹھ کے کہتا یا رسول اللہ دیکھیں میں نے بھائی کو گرا لیا۔ حضور مسکرائے، فرمایا معاذ تجھے بھی اجازت ہے۔ یہ لشکر تو دیکھو نا، بچے بھی جا رہے ہیں، وہ 1000 کا لشکر، یہ 313، سارے کے سارے اکثریت سرداروں کی ہے، اکثریت سارے جوان ہیں، ایک ایک کے پاس جو ہے کئی کئی بھالے ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، اور ادھر سامان کتنا تھا۔ میں اگر ترجمے میں بے مثال کہتا ہوں تو اعلیٰ حضرت کو کہتا ہوں، اور نظم میں اگر بے مثال کہتا ہوں تو حفیظ جلندری کو کہتا ہوں۔ حفیظ جلندری نے کیا تھا، کیا سامان تھا؟ حفیظ جلندری نے فرمایا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہے، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ لشکر انبیاء لشکر لے کے آئے، انبیاء بڑے بڑے بادشاہ لشکر لے کے آئے، مگر اس لشکر کی شان کیا تھی؟ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا۔ کیوں نرالا تھا؟ اس لیے کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اب دیکھو نا، اسلحہ نہ ہو، کاریگر کے پاس اوزار نہ ہو، کام کر سکتا ہے؟ مجاہد کے پاس اسلحہ نہ ہو تو لڑ سکتا ہے؟ یہاں اسلحہ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جسموں پر قمیض نہیں ہے، پھر بھی چہرے پر اطمینان و سکون ہے، اطمینان و سکون ہے۔ کیوں ہے؟ نہتے ہیں مگر تسکین و اطمینان رکھتے ہیں کہ سامان پر نہیں ایمان پر ایمان رکھتے ہیں۔ سامعین محترم، اب یہیں سے ہی میں اختتام کی طرف ایک آخری بات، یہاں پر ابھی کچھ دن پہلے شاد باغ میں ایک مولوی صاحب نے بڑی بات کی، اسی حوالے سے ایک اشارہ کرتا چلوں۔ اس نے کہا بھی ای ارض تموت، کسی کو نہیں پتا کس نے کس جگہ پہ مرنا ہے۔ ساتھ کہنے لگا نبی کو بھی نہیں پتا، ساتھ کہنے لگا ولی کو بھی نہیں پتا۔ اب میں اس کا حوالہ دیتا چلوں، ضرور ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا ہر بچہ عالم بن جائے۔ یہ جو بکواسات کرتے ہیں ان پہ دلائل علماء آپ کو دیتے رہتے ہیں، ان کو سنبھال کے رکھے۔ اب سامعین محترم، کہنے کا مقصد نبی کو، ہاں اگر یہ قرآن تم نے سیکھنا ہے نا، اس آیت کا ترجمہ تو حضور کے غلاموں سے سیکھا۔ آیت بالکل ٹھیک ہے، ترجمہ بھی تو نے ٹھیک کیا ہے، مگر عقیدہ تیرا ٹھیک نہیں ہے، تیری ہٹ کہاں پر ہے، تیرا اشارہ کہاں پر ہے؟ تو یاد رکھ، عالم تو بن گیا لیکن ابھی تیرے پاس علم آیا ہی نہیں ہے۔ علم آتا ہے حضور کی محبت کی وجہ سے، ورنہ علم نہیں۔ داتا صاحب سے پوچھو، فرمایا مجھے جو کچھ بھی ملا ہے حضور کے صدقے سے ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھ لے، فرمایا جو کچھ ملا، خلفائے راشد اہل بیت سب سے پوچھے، فرمایا ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے حضور کے صدقے سے ملا۔ تو اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو اہل علم سے جا کر پوچھا۔ کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بدر میں میرے آقا عمر فاروق صبح کی نماز پڑھ کے نا، حضور نے پڑھائی، ساتھ لے کے نکلے، چھڑی ہاتھ میں ہے، چھڑی ہاتھ میں ہے، میرے آقا نے نشان لگایا،
حضرت عمر فاروق نے پوچھا راز تو ہے نا کوئی؟ پوچھا یا رسول اللہ نشان کیوں لگایا؟ فرمایا پورا نشان بندے کا لگایا ہے، پورا بندے کا نشان لگا کے حضور سے پوچھا یہ کس چیز کا نشان ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ھذا مصرع ابی جہل، فرمایا یہاں ابو جہل تڑپے گا، ابھی مرا نہیں ہے، ابھی قتل نہیں ہوا۔ فرمایا یہاں عتبہ، یہاں شیبہ، کتنے نشان لگائے تھے؟ سرداروں کے 14 نشان تھے جی۔ کتنے جی؟ 14 نشان لگائے تھے وہ بڑے بڑے جو سردار۔ فرمایا عمر ذرا میرے بلال کو تو بلا نا، ہے بلال، حضرت بلال آئے۔ فرمایا بلال پتہ ہے جو تیرے سینے پہ 2.5 من کی سل رکھ کے نا تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیتا تھا، چربی تیری باہر نکل آئی۔ فرمایا سن یہاں امیہ ابن خلف تڑپے گا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ابھی مرے ہے نہیں، حضور نے پہلے ہی نشان لگا دیا، حضور نے پہلے نشان لگا دیا، ابھی مرے نہیں ہے، ابھی قتل نہیں ہوئے، حضور نے پہلے نشان لگا دیے۔ اب بتا اس آیت کا ترجمہ یہاں پہ، آیت اور یہ بدر کا یہ ذکر جس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بتا قرآن تو ہے ہی نہیں، حدیث ہے ہی نہیں کہ آپس میں ٹکرا جائیں۔ اصل تیری عقل جو ہے نا وہ بڑی ناقص ہے، وہ تیری عقل ٹکرا رہی ہے، ورنہ قرآن حدیث کبھی ٹکرا نہیں سکتا۔ ہاں یہاں پہ اس کو سمجھاتا چلوں، اللہ کے بتائے بغیر، اللہ کے بتائے بغیر حضور کو بھی نہیں پتا، اللہ کے بتائے بغیر کسی کو نہیں پتا کس نے کس جگہ پہ مرنا ہے۔ اگر تو یہ ترجمہ کرے گا اپنی دکانداری چمکانے کے لیے تو پھر تو بتا اسرائیل کو شعبان کی 15ویں شب سے لے کے اگلی شعبان کی 15ویں شب تک کروڑوں کو پتا، کروڑوں کا پتا ہے کس نے کس جگہ پہ مرنا ہے۔ کیوں؟ اس کو اللہ نے بتایا، اس کو اللہ نے بتایا، اللہ کے بتائے، اس کا ترجمہ اللہ کے بتائے بغیر کسی کو نہیں پتا۔ تو میں صرف اشارہ کرتا ہوں اگر اسرائیل کو اتنا بتا دیا ہے اپنے محبوب کو کتنا بتایا ہوگا۔ جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔